اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، پیش خدمت ہے کشائش رزق اور تمام حاجات کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کا بتایا ہوا یہ عمل۔ بہت پائے کے ولی ہیں حضرت مجدد الف ثانی، بہت کمال کے بزرگ۔ اور صوفیاء کرام میں نا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ ابھی کچھ دن پہلے بھی نا میرے ایک بندے سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک سلسلے کے مرید بھی ہیں اور انہوں نے کافی اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے بہت سارے اتنے وہ اعمال اور چلے وہ گنوا رہے تھے جتنے شاید میں نے بھی زندگی میں ابھی نہیں کیے۔ اور آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے بعد اب جب میری عمر اتنی ہو گئی اور کافی ضعیف بھی ہو گیا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے ولایت نہیں ہوئی۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہم نے تو اپنے پیر و مرشد سے یہی سیکھا تھا کہ ولایت جو ہوتی ہے نا، ولایت یہ مقدر میں شروع سے جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لکھ دی جاتی ہے، یا تو اللہ کا ولی ہوتا ہے، پیدائشی ولی ہوتا ہے، پھر اس کے آثار کچھ عرصے کے بعد چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ چیزوں سے ہمیشہ کھنچا رہتا ہے، وہ کچھ زندگی میں ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی خصوصیت اللہ ڈالتے ہیں کہ وہ کچھ گناہوں سے ویسے بچا رہتا ہے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ چیزیں میں ایکچولی جو ہے نا کچھ اور، جب آپ تصوف کی بات کرتے ہیں، صوفیہ کرام کی بات کرتے ہیں، اولیاء کرام کی بات کرتے ہیں، تو وہاں نظام قدرت کچھ علیحدہ سے دیکھنے میں آیا۔ حضرت بایزید بستامی وہ بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی گزرے، والدہ تھی ان کی بوڑھی ضعیف اور ان کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اپنی والدہ سے ریکویسٹ کی کہ اماں میں نے آپ کی بہت خدمت کر دی، تو مجھے کچھ اجازت دیجیے کہ میں اب جا کے کہیں اللہ کی عبادت کروں اور اللہ کی تلاش میں نکلوں۔ مطلب ان کو بڑا شوق تھا قرب الہی کا۔ تو وہ اپنی والدہ سے انہوں نے جب اجازت مانگی تو والدہ نے کہا چلے میرے بیٹے نے میری بہت خدمت کی ہے، یہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو جائے۔ تو اپنی اجازت دے دی، وہ چلے گئے۔ جنگل جنگل خاک چھانی، عبادتیں کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے۔ ایک بار بہت عرصے کے بعد، کئی کچھ 6 مہینے سال گزر گیا، تو اپنے علاقے سے بستان سے ان کا گزر ہوا۔ جب گزر ہوا تو خیال آیا کہ چلو آیا تو ہوں ادھر سے، ماں کا حال بھی لیتا چلوں۔ تو چلے گئے گھر کی طرف۔ اس وقت ابھی فجر کی اذانیں نہیں ہوئی تھی، آدھی رات کا وقت تھا۔ تو دروازے کو کنڈی کھڑکانے سے پہلے ان کو خیال آیا دل میں کہ ماں بوڑھی ہے، ضعیف ہے، بزرگ ہیں، سو رہی ہوں گی، تو میں انتظار کر لیتا ہوں ان کے جاگنے کا۔ وہ بیٹھ گئے باہر دروازے کے بعد۔ فجر کی اذانیں شروع ہوئی، اس کے بعد وضو کرنے سے پانی گرنے کی آواز آئی، تو آپ سمجھ گئے کہ آپ والدہ جاگ گئی۔ تو آپ نے دروازے کو دستک دی۔ جب دستک دی تو اندر سے ماں کی آواز آئی کہ ٹھہرو بیٹا، بایزید میں آ رہی ہوں۔ ماں بوڑھی تھی، تجربہ تھا اور پیار محبت کی انتہا تھی۔ ماں کا پیار ہوتا ہے، دروازے کی دستک سے پہچان لیا کہ میرا بیٹا آیا۔ اب وہ آئیں اور دیکھا بیٹے کا حال۔ جب بیٹے کی حالت دیکھی، مٹی میں اٹے ہوئے بالوں کو اور چہرے پہ گرد کی دھول جمی ہوئی، تو ماں تھی، تڑپ گئی اور تڑپ کے دل سے آواز نکلی، میرے مالک، میرے بیٹے کو اتنا شوق تھا تیری چاہت کا، وہ تیرے لیے جنگل جنگل بھٹکا، میرے مالک میرے بچے کی یہ حالت دیکھی، اس کی دعائی قبول کر لے، اس کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ تو حضرت بایزید بستامی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جو سال 6 مہینے میں جنگلوں میں بھٹکا، اس چیز سے نہیں بلکہ ماں کی اس دعا کے بدلے میں اللہ پاک نے مجھے قرب الہی مجھے نصیب ہو گیا، اور میری حالت بدل گئی اور اللہ کی ولی کا درجہ مجھے عطا ہوا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو ڈھونڈتے پھرے نا کنہیں اور چیزوں کے اندر، وہ حقوق العباد میں بھی پوشیدہ ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے اندر سب سے بڑا حق جو ہے نا وہ والدین کا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اب اپنے والدین کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کر لیجئے، اللہ کی رحمت تو آپ پر اپنے آپ ہی آ جائے گی۔ آپ صرف اپنے مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں، آپ اللہ کے ولی بھی بن سکتے ہیں ماں کی دعا سے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ کو بتانی تھی۔ اب وہ جو بات وہیں پھر بھٹک جاتی ہے، لیکن بات کرنی ضرور کی عادت سے مجبور ہوں۔ کشائش رزق یعنی کہ رزق کی کشادگی اور تمام حاجات کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا ایک خاص عمل۔ آپ اکثر اپنے مریدین کو یہ بتایا کرتے تھے کہ رزق کی اضافے کے لیے یا کسی بھی حاجت کے لیے آپ
500 بار یہ روز پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اتنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 500 بار پڑھا کرو، اور اول آخر 100 بار درود شریف پڑھا کرو، یہ 100 بار پہلے، 100 بار آخر میں درود شریف، اور 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے مسئلے کے لیے دعا کیا کرو اور آپ کا پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گا۔ مہینہ سوا مہینہ اس کو کیجئے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ اگر یہ جو چیز انہوں نے بتائی، اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا کہ آسمان کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے، اور موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج، مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، وہی چیز اس بزرگ کے ریفرنس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں پہ کچھ دن پہلے ایک کمنٹ آیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو 100 بار سے زیادہ پڑھنے کی تو تاکید نہیں کی، آپ کبھی 500 بار بتاتے ہیں، کبھی 1000 بار بتاتے ہیں۔ دیکھیں، ہم بزرگان دین کے ریفرنس سے بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن سرکار کی کوئی ایسا ریفرنس میں نے بھی آج تک نہیں پڑھا کہ جس میں 100 سے زیادہ پڑھنے کو منع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو 100 پڑھیں، سنت ہے، حکم نبی کے حکم کو آپ فالو کریں گے، اور اگر کسی اللہ کے ولی نے اس سے آگے بھی پڑھنے کا کوئی ریفرنس آپ کو موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں، تو زیادہ پڑھنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ عمل آپ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے جی۔ بس یہ آپ سے شیئر کرنا تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا، اور واٹس ایپ پر رابطے کے لیے ٹائم 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ہے، پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اس کا خیال کر لیں، اور باقی جو لوگ رابطہ کرنا چاہیں میسج کر دیا کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔